تو آپ جوڑیں جبھی تو صلہ رحمی ہے. اور اگر وہ بھی جوڑنا چاہتا ہے اور آپ بھی جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. یہ کاغذ پر بھی گون لگا ہے, اس کاغذ پر بھی گون لگا ہے, دونوں قریب کی اور چپک گئے تو یہ صلہ رحمی تھوڑی ہی ہے. ان دونوں میں گون لگ رہا ہے, چپک گئے. سوال یہ ہے کہ اس پر تو گون لگ رکھا اور اس پر تیل لگ رہا ہے, اور یہ گون والا تیل والے کو پکڑے گا ہی نہیں, اور پھر بھی آپ اسے چپکا دیں دونوں کو, تو ہے آپ کا کمال. کہ گون والا آپ تیل والے کو چپکا دیں تو کمال ہے, کیوں جس پر تیل لگ گیا وہ گون والے کے ساتھ نہیں چپکے گا. لیکن اگر آپ گون والے کو تیل والے کے ساتھ چپکا دیں تو یہ آپ کا کمال ہے. لہذا میرے بھائیو, یہ عذر لنگڑا عذر ہے, عذر لنگ ہے کہ ہم تو رشتے دار کو ملانا چاہتے ہیں مگر وہ توڑتا ہے. یہ لنگڑا عذر ہے, وہ توڑتا ہے, اس توڑنے والے ہی کو ملانے کا نام صلہ رحمی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو ہے رشتے داروں کو اپنے ساتھ ملانا. نمبر 2 ہیں پڑوسی کو اپنے ساتھ ملانا. پڑوسی کون؟ کسے باشد. سمجھ لو پڑوسی کون؟ پڑوسی کسے باشد. ہمارے گھر کے ادھر رہتا ہے, کون رہتا ہے؟ کوئی انسان رہتا ہے, وہ پڑوسی ہے ہمارا. ادھر رہتا ہے وہ پڑوسی ہے, سامنے رہتا ہے وہ پڑوسی ہے, پیچھے رہتا ہے وہ پڑوسی ہے. یہ چاروں طرف رہنے والے ہمارے پڑوسی ہیں. وہ کس مذہب کے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے, ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں. ان پڑوس کو اپنے ساتھ جوڑنا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, یہ دوسرے نمبر کا اللہ کا یہ حکم ہے. اور گھر ہی نہیں, ہم بس میں سفر کر رہے ہیں, ہماری سیٹ کے اس طرف بیٹھا وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے, ادھر بیٹھا وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے. یہ بھی صاحب بالجنب ہے, یہ بھی صاحب بالجنب ہے. ہم پلین میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, ہماری سیٹ کے دائیں بائیں ہیں, یہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں. ان کو جوڑنا یہ بھی اسی کے تحت میں آتا ہے. تو نمبر 2 یہ جوڑنا ہے. اور نمبر 3 ہر انسان کو اپنے ساتھ جوڑنا. ہر انسان جو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے, ہر انسان کو اپنے ساتھ جوڑنا, یہ صلہ رحمی ہے. رحمی کیوں؟ رحم کے معنی ہے بچہ دانی. تو ہمارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ ہمارا اس سے رشتہ یہ کہ ہمارے دادا کا بیٹا ہے. ہر انسان ہمارے دادا کا بیٹا ہے, ہمارا بھائی ہے. کہ ہمارا اس سے کیا رشتہ؟ ہمارا رشتہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. لہذا ہر انسان کو اپنے ساتھ جوڑنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ تیسرا درجہ ہے. یہ درجے ہیں. سب سے پہلی صلہ رحمی ضروری ہے رشتے دار کے ساتھ, پھر دوسری صلہ رحمی ضروری ہے پڑوسی کے ساتھ, اور تیسری صلہ رحمی ضروری ہے ہر انسان کے ساتھ. اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ تینوں کو جوڑا جائے. تو سمجھدار لوگ وہ ہیں کہ جو ان لوگوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ کا حکم ہے. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل, کیا ہے قاعدہ پھر آگے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. چوتھی چیز ہے وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں. یخشون ربہم, وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی ہم اللہ تعالی سے محبت بھی ضروری ہے, اللہ تعالی سے محبت بھی ضروری ہے, لیکن صرف محبت ہی محبت اور مطمئن ہو کر بیٹھ جانا یہ ایمان کا درجہ نہیں ہے, بلکہ جتنی محبت ہو اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرے کہ ہم سے کوئی ایسا کام غلط نہ ہو جائے کہ ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں. اگر ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کہاں ٹھکانہ رہے گا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. اور سنو میرے بھائیو, جتنا نیک انسان ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ ڈرے گا. جتنا نیک انسان ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ ڈرے گا. قرآن کریم میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے وہی بندے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں, معرفت رکھتے ہیں, اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں, وہی اللہ سے ڈرتے ہیں.
قرآن کریم میں ہے متقی اور پرہیزگاروں کے احوال میں کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رات کا بڑا حصہ تہجد پڑھتے ہیں، اور جب صبح فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور تہجد بند تو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں، گناہ کی معافی مانگتے ہیں کہ خدایا ہم نے یہ رات بھر تیرے سامنے عبادت کی، اللہ جانے تیرا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، اگر تیرا حق ادا نہ کر سکے ہم تو ہمیں معاف فرما۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، متقی وہ ہیں کہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور صبح کے وقت میں اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اور لے لو بھائیو مثال، سب سے بڑا انسان کون؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بڑا کوئی کائنات میں نہیں، حضور سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میں حضور کا ایک قصہ سناؤں، حدیث شریف سناؤں۔ ایک مرتبہ 3 صحابہ حضور کے گھر والوں کے پاس آئے اور حضور کی ازواج سے انہوں نے یہ پوچھا کہ حضور گھر میں جب تشریف لے آتے ہیں رات میں تو رات میں گھر میں کیا عبادتیں کرتے ہیں؟ جب پبلک زندگی میں ہوتے ہیں حضور تو حضور کیا عبادتیں کرتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہم جانتے ہیں، لیکن جب رات میں پرائیویٹ زندگی میں جاتے ہیں تو وہاں حضور کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے حضور کی ازواج سے امہات المومنین سے پوچھا تو حضور کی بیویوں نے بتلایا کہ حضور رات میں یہ اتنی نفلیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بتلا دیا تو اب یہ تینوں صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ حضور کے کمرے ہیں اور دروازے ہیں، تو اندر بیویاں ہیں، انہوں نے بتلایا اور یہ مسجد میں بیٹھ کر کے پوچھ رہے ہیں۔ جب ازواج مطہرات نے بتلا دیا تو یہ 3 آپس میں باتیں کر رہے یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت کم عبادتیں ہیں، حضور جو عبادتیں رات میں کرتے ہیں یہ تو بہت کم ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر حضور کم کرتے ہیں عبادتیں تو حضور کو زیادہ عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، یہ جو تھوڑی سی عبادتیں حضور کرتے ہیں یہ بھی بہت ہیں، حضور کے لیے تو بہت ہیں، ہمارے لیے اتنی کافی نہیں، ہم تو گنہگار بندے ہیں، لہذا ہمیں اتنی عبادتوں پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی بولے کہ میں تو آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ بیوی سے بائیکاٹ، یعنی بیوی رہے گی گھر میں، طلاق نہیں، بیوی رہے گی گھر میں لیکن زنو شوئی کا بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، رات بھر عبادت کریں گے، بیوی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ایک نے یہ عہد و پیمان کیا، ایک نے یہ عہد و پیمان کیا کہ میں رات بھر نفلیں پڑھوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ ایک نے یہ عہد و پیمان کیا کہ میں دن ہمیشہ روزے رکھوں گا، کوئی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، پوری زندگی روزے۔ یہ سب مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے آپس میں معاہدے کیے، انہیں یہ پتا نہیں کہ گھر میں حضور کی بیویاں سن رہی ہیں، یہ تو خیال ہی نہیں گیا انہیں، اور انہوں نے یہ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کی، مگر اندر ازواج مطہرات نے ان کی سب باتیں سنی۔ خیر یہ تو معاہدے کر کے چلے گئے۔ حضور گھر تشریف لائے تو حضور کی ازواج نے حضور کو یہ پوری رپورٹ سنائی کہ فلاں 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 3 آدمی آئے تھے اور انہوں نے آپ کی گھر کے اندر کی عبادتیں پوچھی، ہم نے بیان کی تو اسے انہوں نے بہت کم سمجھا، اور انہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں، فلاں نے تو یہ معاہدہ کیا ہے، فلاں نے یہ اور فلاں نے یہ، ساری رپورٹ حضور کو انہوں نے بتا دی۔ حضور فوراً اٹھے اور وہ جو 3 تھے ان میں سے وہ صحابی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو آج سے بیوی سے بائیکاٹ میرا، وہ صحابی حضور کے بچپن کے دوست تھے اور حضور کے رضائی بھائی تھے، یعنی حضور نے جس کا دودھ پیا ہے انہوں نے بھی اسی کا دودھ پیا تھا۔ ان کا نام ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور سے عمر میں بالکل یہ برابر عمر تھی، شاید 6 مہینے یہ چھوٹے یا یہ بڑے چھوٹے، 6 مہینے کے چھوٹے بڑے تھے، بالکل ہم عمر، اور بچپن سے دونوں حضور اور وہ دوست تھے۔ اور وہ جو دوسرے 2 صحابی تھے وہ چھوٹی عمروں کے تھے، تو حضور ان 2 کے یہاں نہیں گئے، یہ جو دوست تھے اور جو حضور کے رضائی بھائی تھے حضور سیدھے ان کے گھر تشریف لے گئے
اور گھر پر تشریف لے جا کر کے دہلی پر دروازے پر چوکھٹ پر دونوں اوپر سے دہلی چوکھٹ یوں پکڑ کر دروازے پر حضور کھڑے ہوئے، اندر نہیں گئے، اور حضور نے وہیں کھڑے کھڑے بات کی اور یہ کہا کہ عثمان تم کیا معاہدے کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا ہے معاہدہ۔ حضور نے فرمایا دیکھو انی اخشاکم للہ وعالمکم باللہ، میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ مجھے یہ جملہ سنانا تھا حضور کا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور میں تم سب سے اللہ کو زیادہ جانتا ہوں، مگر میں سوتا بھی ہوں، بیویوں سے ملتا بھی ہوں، نمازیں رات کے اندر تہجد نماز بھی پڑھتا ہوں، پروردگار کا بھی حق ادا کرتا ہوں، بیویوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں، سوتا ہوں یعنی نفس کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اور یہ تم نے کیا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری زندگی یہ ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، اپنے نفس کا بھی حق ادا کرتا ہوں، بیویوں سے بھی ملتا ہوں، گھر کی بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اور رات میں اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھتا ہوں، پروردگار کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور نے فرمایا کہ جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے وہ میرا نہیں۔ اپنے دوست سے اپنے بھائی سے حضور فرما رہے ہیں کہ جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلتا میرا نہیں۔ اس حدیث میں مجھے وہ ٹکڑا سنانا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخشاکم للہ۔ تو کائنات کا خلاصہ، کائنات میں حضور سے افضل اور بہتر کوئی ہستی نہیں ہے، وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سب سے اللہ سے زیادہ میں ڈرتا ہوں۔ لہٰذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنا متقی پرہیزگار بڑا ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ ڈرے گا، اور اللہ سے مطمئن کون ہو جائے گا؟ ناہنجار نالائق۔ اللہ سے مطمئن ناہنجار نالائق ہو کر رہ جائے گا۔ آج مسلمانوں میں آپ کو بہت سے مسلمان ملیں گے، ان سے کہو نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور ابھی دین پر عمل کرو، انہوں نے کہا اللہ غفور و رحیم ہے، ہم گناہ کریں گے جبھی تو ان کی مغفرت ظاہر ہوگی، انہیں کسے بخشیں گے وہ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ غفور و رحیم ہیں، ہم گناہ کریں گے جبھی تو ان کی غفوریت ظاہر ہوگی، ان کی مہربانی ظاہر ہوگی، ہم گناہ نہیں کریں گے تو کس کو بخشیں گے؟ یہ نالائقی کا جواب ہے، اور ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جواب دینے والے۔ یہ بے باکی کا جواب ہے، اللہ کا دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس کا جواب ہے۔ آپ کہیں گے یہ جواب غلط ہے، میں غلط تو نہیں ہے لیکن صحیح بھی نہیں، یہ جو وہ کہہ رہا ہے بات وہ غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن وہی شدید العقاب بھی تو ہیں، سخت سزا دینے والے بھی تو وہی ہیں۔ آج ہی ہمارے اماموں نے پڑھا ہے حضرت نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی تمہید میں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو یہ بات بتلا دو کہ میں ہی غفور و رحیم ہوں اور میری ہی سزا سب سے سخت سزا ہے۔ تو اللہ ایک طرف غفور و رحیم ہے تو ایک طرف ان کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ تیرے حصے میں اللہ کی کون سی بات آئے گی؟ غفور و رحیم والی بات تیرے حصے میں آئے گی یا سخت سزا والی بات تیرے حصے میں آئے گی؟ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ یہ جو تو مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ بس میرے حق میں تو اللہ غفور و رحیم ہوں گے، یہ کہاں سے تو نے اطمینان کر لیا؟ تو تیرے حق میں تو اللہ غفور و رحیم ہوں گے، اللہ کی تو دونوں صفتیں ایک ساتھ ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات غلط بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ غلط اس لیے نہیں کہ بے شک وہ غفور و رحیم ہے، اور صحیح اس لیے نہیں ہے کہ وہ تنہا غفور و رحیم صرف غفور و رحیم نہیں ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہیں تو ان کی سزا بھی سخت ہے۔ اور کس کے حصے میں کون سی بات آئے گی اللہ جانے، کس کے حصے میں کیا بات آنی ہے، کس کے حق میں اللہ کی مغفرت ملنی ہے اور کس کی اللہ کے یہاں پکڑ ہو جانی ہے، کسی کو کوئی گارنٹی، کسی کے پاس میں گارنٹی کارڈ نہیں ہے۔ کسی کو کوئی گارنٹی کارڈ لے کر آیا ہو کہ اس کے حق میں اللہ غفور و رحیم ہے تو ٹھیک ہے، اب تو اطمینان کر لے، مگر ایسا گارنٹی کارڈ تو کوئی نہیں لایا۔
اس لیے یہ جو جواب ہے کہ وہ ہم گناہ کریں گے جبھی تو مولا کی مغفرت دریائے رحمت جوش مارے گا، ان کی مہربانی سے بخشش ہماری ہوگی، کوئی گناہ کرنے والے ہی نہیں ہوں گے تو وہ کس کی بخشش کریں گے؟ یہ سب وہی بے باکی اور ناہنجاری کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت سے غفلت کا جواب ہے۔ اور جتنے نیک بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ عاشق کی بارات شاخ آہو پہ رہتی ہے، عاشق کی بارات شاخ آہو پر رہتی ہے۔ سمجھتے نہیں، گجراتی تو سمجھتے نہیں ہیں، پاکستان والے سمجھ جائیں گے سارے۔ عاشق تو جانو، بارات بھی جانو، شادی میں جو بارات جاتی ہے، اور شاخ کے معنی ہے سنگ، سنگ نکلتا، اور آہو کے معنی ہرن، ہرن کے سنگ ہوتے ہیں، اس سنگ کے اوپر عاشق کی بارات ہوتی ہے۔ اب جب ہرن کودے گا اور چوکڑیاں بھرے گا تو بارات رہے گی یا گرے گی؟ اس لیے عاشق کی بارات سکسیسفل بہت کم ہوتی ہے، وہ تو راستے میں سے ناکام ہو کر لوٹ آتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عاشق کی بارات شاخ آہو پر رہتی ہے، اللہ جانے وہ سکسیسفل ہو کر لوٹتی ہے ناکام ہو کر لوٹتی ہے۔ اس لیے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خائف اور ڈرنے والے رہتے ہیں کہ اللہ جانے ہمارے حصے میں کیا آنا ہے، اللہ جانے ہمارے حصے میں کیا آنا ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں زرارہ ابن ابی اوفا، زرارہ ابن ابی اوفا ایک بہت بڑے تابعی، وہ 40 سال تک ہنسے نہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا، بہت بڑے تابعی، بڑے اولیاء کبار میں سے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص کیا ہنسے جس کو اس کا انجام نہیں معلوم، مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا مجھے نہیں معلوم، تو ہنس کے کیا کر لوں؟ تو وہ آدمی کیا ہنسے جس کا انجام اسے نہیں معلوم؟ نہیں ہنسے، 40 سال تک نہیں ہنسے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، امام تھے، نماز پڑھا رہے تھے، سورہ مدثر پڑھ رہے تھے، اذا نقر فی الناقور فذلک یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، یہ آیت پڑھی اور وہیں گر پڑے اور انتقال ہو گئے۔ جنازہ گھر لے جایا گیا، جب ان کا جنازہ نہلانے کے لیے لیا گیا تو کھل کھلا کر ہنسنا شروع کر دیے، اور جب تک جنازہ ان کا نہلاتے رہے وہ ہنستے ہی رہے، جب کفن میں بند کیا ان کا جب تک ان کا ہنسنا بند ہوا، وہ ہنس رہے، لوگ نہلا رہے وہ ہنس رہے۔ تو بہت بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، وہ 40 سال نہیں ہنسے اس ڈر پر کہ اللہ جانے مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا، مرنے کے بعد مجھے اپنا اچھا انجام نظر آ جائے تو ہنسوں، اور جب تک مجھے اپنا اچھا انجام نظر نہ آئے تو کیا ہنسوں۔ اور جب موت ہوئی اور ان کا اچھا انجام انہیں نظر آیا تو خوب ہنسے اور ہنسنا دکھا کر کے دنیا کو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو سمجھدار لوگ ہیں، خالص عقل رکھنے والے ہیں، ان کے اندر چوتھی بات کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور پانچویں بات ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، حساب کی سختی سے ڈرتے رہتے ہیں، حساب کی سختی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد کل قیامت کا دن آنا ہے، اور اس قیامت کے دن میں ہر آدمی کا حساب ہونا ہے، کسی کا اس حساب آسان ہونا ہے، کسی کا حساب بہت سخت ہونا ہے۔ جس کا حساب آسان ہو گیا وہ تو کامیاب گیا، لیکن جس کا حساب سخت ہو گیا اس کی لٹیا ڈوبی۔ کس کا حساب آسان ہوگا، کس کا حساب سخت ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ آسان حساب کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور پہلے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرما دیں گے کہ جب میرا بندہ حساب دینے کے لیے آئے تو اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ تو سب چھپا دیجیے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیجیے۔ یہ فرشتوں کو پہلے سمجھا دیں گے۔ چنانچہ جب بندہ حساب دینے کے لیے آئے گا تو فرشتوں نے وہ گناہ پیش کرنے شروع کیا، کیوں بھائی فلاں وقت میں لیٹرین میں بیڑی پی یا نہیں پی،
اس نے کہا ہاں پی، اور وہ گھبرا رہا ہے کہ اتنی بیڑی پینے پر مواخذہ ہو رہا لیٹرین میں، تو آگے معلوم نہیں ہم نے تو بڑے بڑے کرتوت کر رکھے ہیں، پھر فلاں کام کیا فلاں کام کیا فلاں کام کیا، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ گنائے جا رہے ہیں، اور وہ بندہ گھبرا رہا ہے اور اقرار کیے بغیر چارہ نہیں، اقرار کر رہا، ہر گناہ کا اقرار کر رہا، خدا ہے یہ کیا ہے میں نے، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا. جب سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے اس بندے کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دو. تو وہ جو گھبرا رہا تھا ابھی، وہ ایک دم کہے گا پروردگار عالم ابھی ذرا ٹھہریے، میں نے تو بڑے بڑے کرتوت کر رکھے، وہ کہاں چھپ گئے؟ وہ پہلے سب میرے بڑے گناہ سامنے آنے چاہیے، پھر نیکیوں میں چینج ہونے چاہیے. تو حضور نے فرمایا اللہ کو ہنسی آ جائے گی کہ دیکھو ابھی تو گھبرا رہا تھا، آپ کیسا نڈر ہو کر سینہ تان کے بول رہا ہے. تو میدان محشر میں ایسے بھی حساب ہونے ہیں، یہ وہ آسان حساب ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے حساب لیتے وقت اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا، بس لوٹیا ڈوبی، ستیہ ناش ہوا اس کا. جس سے کیوں کا سوال ہو گیا بس اس کا ستیہ ناش، مناقشہ ہو گیا، اس سے پکڑ ہوئی کہ تم نے گناہ کیوں کیا، بس جسے کیوں کیا یہ سوال ہو گیا، سمجھ لو اس کی لوٹیا ڈوبی. اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے میدان میں آسان حساب کس کے ساتھ ہونا ہے اور سخت حساب کس کے ساتھ ہونا ہے کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آسان حساب سے گزارے، سخت حساب سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم کمزور بندے ہیں، ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم سخت حساب دے دیں. اللہ تعالی ہمیں آسان حساب سے گزارے. تو جتنے پانچویں بات ان کے اندر ہے، یخافون سوء الحساب، وہ حساب کی سختی سے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. کیا ہے بھی آگے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. پانچویں چھٹی گنتے رہیو، پتہ نہیں کتنی ہو گئی. اگلی بات یہ ہے سب 9 ہوں گی، جو گنا رہا ہوں 9 ہوں گی، بعد میں گنتے رہیو. اگلی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمت سے کام لیتے ہیں. والذین صبروا، ہمت سے رہتے، با ہمت رہتے ہیں، کبھی بودے نہیں پڑتے ہیں، اور صبر سے اور ہمت سے کام لیتے ہیں. ہر معاملے میں، ہر پریشان کن معاملے میں صبر و ہمت سے کام لیتے ہیں. اور کیوں صبر و ہمت سے کام لیتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر معاملے میں مضبوط. دیکھو صبر کے معنی ہم لوگوں نے بہت خاص کر دیے ہیں. صبر کے معنی ہے کوئی بچہ مر جائے تو اس کے اوپر نہ رونا. بھائی اتنے معنی ہم نے صبر کے کر رکھے ہیں کہ کسی کی موت ہو جائے تو اس موت کے اوپر نہ رونا اور جزا فضا نہ کرنا، اس کا نام صبر ہے. بے شک یہ صبر ہے، مگر یہی صبر نہیں ہے. تو صبر کی ایک چھوٹا سا جزیہ ہے. صبر کا مفہوم ایک بہت عام ہے، اور صبر کے معنی ہیں مضبوطی کے ساتھ رہنا. گجراتی میں کہتے ہیں مکمتا کے ساتھ رہنا. انگریزی مجھے یاد نہیں، معلوم نہیں کیا کہتے ہیں انگریزی، کیا کہتے ہیں اس سے؟ ہاں مضبوط رہنا کسی پر. اور اس کا دائرہ ہر چیز میں ہے. مثلاً آپ لڑائی کے میدان میں اترے جہاد کے لیے، لڑائی کے میدان میں جہاد کے لیے اترے ہوئے ہیں، وہاں صبر یہ ہے کہ آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. چاہے کچھ ہی ہو جائے، سارا میدان بھاگ جائے، آپ اکیلے رہ جائیں تب بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ہٹیں گے نہیں، پیٹھ نہیں دکھائیں گے، واپس نہیں لوٹیں گے. یا تو غازی ہوں گے، کامیاب ہوں گے، یا شہید جام شہادت نوش کریں گے، لیکن پیٹھ نہیں دکھائیں گے. یہ میدان جہاد کا صبر ہے. وہ تو جانتا ہے کہ سارا میدان بھاگ لیا تو میں اکیلا ہوں، پھر یہ باولا ہے جو مضبوط کھڑا ہے. باولا نہیں ہے، وہ مضبوط کھڑا ہے، اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں مروں گا، اب میں میدان میں اکیلا رہ گیا ہوں، اب میں مروں گا، مگر پھر کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے ڈٹا ہوا ہے.
کوئی یہ کہے کہ بھئی اکیلے میدان میں ڈٹے رہنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہ غلط سمجھ رہا ہے وہ، اور اس آیت کریمہ کو اسی طریقے سے ایک جگہ پر غلط جگہ پر استعمال کر رہے تھے تو ایک صحابی نے ٹوکا تھا. یہ قسطنطنیہ استنبول جسے کہتے ہیں، اس استنبول پر جنگ ہو رہی ہے، اسلامی جہاد ہو رہا ہے، صحابہ کا دور ہے، اسلامی لشکر تھوڑا سا ہے، کافر بہت بڑی تعداد میں ہے. تو مسلمان مجاہدین میں ایک مجاہد ہے جو اکیلا گھوڑا دوڑا کر کے دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے اور صفے کے صفے کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، لوٹ آتا ہے. اب دشمنوں کی صفوں میں ایک آدمی تنہا گھوڑا لے کر اندر گھس جائے تو اس کے ساتھیوں نے چلا کر کہا کہ ارے بھی کیا کر رہا ہے، ارے کیا کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈال. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شریک تھے، بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہی شہید ہوئے. اور استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، میں حضرت کے مزار پر گیا ہوں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ٹوکنے والوں سے کہا تم آیت کریمہ کو غلط استعمال کر رہے ہو، جو تم اس کو کہہ رہے ہو کہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یہ آیت کریمہ کو تم غلط استعمال کر رہے ہو. اور یہ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، صحیح مطلب ہم جانتے ہیں، سنو. فرمایا کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو چونکہ انصار نے حضور کی مدد کا وعدہ کر کے حضور کو انوائٹ کر کے مدینہ لائے تھے، تو جب حضور مدینہ آئے تو انصار نے اپنا سب کاروبار چھوڑ دیا، کھیتی بھی چھوڑ دی، بزنس بھی چھوڑ دی، سب دندے چھوڑ دیے اور اللہ کے راستے میں جہاد میں. کیوں؟ یہی انصار نصرت کا وعدہ کر کے حضور کو انوائٹ کر کے مدینہ میں لائے تھے، یہ مدد نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ چنانچہ اسلامی جہاد شروع ہوئے اور بدر ہوئی اور احد ہوئی اور احزاب ہوئی اور یہ ہوئی، جنگوں پر جنگیں ہوتی رہی، اور صحابہ کی انصار کی سب چیزیں اجڑ گئی، ان کے کھیت اجڑ گئے، ان کے باغات اجڑ گئے، ان کی بزنسیں نہیں رہی، کچھ نہیں رہا. تو ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اور قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت نازل ہوئی کہ مکہ فتح ہو گیا اور پورا جزیرت العرب دھڑا دھڑ اسلام کی طرف دوڑ پڑا اور جوک در جوک گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو جب اسلام اتنا تیزی سے بڑھنے لگا تو انصار اکٹھا ہوئے اور انصار نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے جو اللہ کی دین کی مدد کرنے کا حضور سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم نے پورا کر دکھایا. ہم نے 8 سال تک کوئی اپنا کاروبار نہیں سنبھالا ہے، پیچھے مڑ کر اپنے کاروبار کو نہیں دیکھا ہے. 8 سال سے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور اتنا محنت کی کہ اللہ کے فضل سے مکہ فتح ہو گیا اور جوق در جوق اسلام میں لوگ آنے لگے. لہذا اب ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، لہذا آؤ اب ذرا کھیتوں کو سنبھالیں، باغوں کو سنواریں، تجارتوں کو دیکھیں، اپنی معیشت کو کچھ دیکھیں. یہ انصار نے بیٹھ کر مشورہ کیا تو بھئی جو ہم نے مدد کا وعدہ کیا تھا تو پورا کر دکھایا ہم نے، اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا. لہذا اب ہمیں اپنے کھیتوں کو، باغوں کو، بزنس کو دیکھنا چاہیے. ادھر صحابہ نے، یہ انصار نے یہ میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا، یہ سوچا اب دیکھنا چاہیے. ادھر حضور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ نے کہا او مسلمانوں کیا کر رہے ہو، یہ تو اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہے ہو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ کیا سوچ رہے ہو تم؟ یہ جو تم باغوں میں اور کھیتوں میں اور بزنس میں لگنے کو جو سوچ رہے ہو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت تو ایسے موقع پر ہم کو اس بات سے، کاروبار کرنے سے، کھیتی کرنے سے، باغات سے، بزنس سے، اس میں مشغول ہونے سے روکنے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ اللہ کا بندہ دشمن کی صفوں میں لڑنے جا رہا ہے، تم یہ آیت اس پر فٹ کر رہے ہو، یہ تو غلط جگہ پر تم آیت استعمال کر رہے ہو. تو
خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے میدان میں وہ اکیلا رہ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ موت کے علاوہ یہاں اور کوئی چیز سامنے نہیں ہے، لیکن وہ مضبوط ڈٹا ہوا ہے. کیوں ڈٹا ہوا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا ایک چنا یہ جو ہے باہر نہیں پھونک سکتا، ایک چنا باہر نہیں پھونک سکتا ہے، ایک انگور سے گاؤں کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے، ایک آدمی میدان نہیں جیت سکتا ہے، میدان نہیں جیت سکتا ہے لیکن مولا کی مرضی لے سکتا ہے، مولا کو خوش کر سکتا ہے. اگر کب جیت نہیں سکتا ہے تو جان دے کر اللہ کو خوش کر سکتا ہے. تو یہ میدان جہاد کا صبر ہے. اسی طریقے سے سمجھ لو میرے بھائیو، ہر چیز میں صبر ہے. نیند بہت آ رہی ہے، تراویح کا وقت ہو گیا، اب نیند کا جو تقاضا ہے سو جائیں یا نماز پڑھنے آئے نے ہمت کی اور ہمت کر کے آگے کھڑا ہو گیا، جانے نیند پڑھ سوچتے ہو نماز پڑھیں گے. یہ نماز کا صبر ہے. سویا ہے، صبح کا سہانا وقت ہے، سمر کی چھوٹی راتیں ہیں، صبح کا نیند بھری ہوئی ہے، اٹھنے کا جی نہیں چاہتا ہے، لیکن فجر کا وقت ہوا، اس نے سب لحاظ پھینکا اور اٹھ کھڑا ہوا فجر کی نماز کے لیے. نماز کا صبر ہے. زکوٰۃ حساب کرنے سال کے آخر میں بیٹھا، $700 جو ہیں زکوٰۃ کے نکلتے ہیں. اب سوچتا ہے یار اتنے کیسے دے دیں، یہاں یہ زکوٰۃ کے صبر کی ضرورت ہے. ایک آدمی مضبوط ہے، اس نے کہا 700 نہیں، اگر میرے پاس 7000 ہیں، اگر وہ اللہ سارے ہی مانگ لے میں سارے بھی دینے کے لیے تیار ہوں. انہی کے دیے ہوئے ہیں، انہی کو اگر وہ مانگ لے میں کون ان کو رکھنے والا. ان کے حق 700 نکلتا ہے پہلی فرصت میں. یہ الگ دیکھو ایک مسئلہ سمجھ لو، ہم نے حساب کیا پورا اپنی جائیداد کا اور $700 ہمارا سال بھر کا زکوٰۃ نکلی ہے. اب ہم یہ کریں کہ پورے سال موقع سے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہیں اور پورے سال میں $700 ہم نے خرچ کر دیے تو کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں. جائز ہے ایسا کوئی کرے، جائز ہے، اور سال بھر میں اس نے 700 پاؤنڈ ادا کر دیے تو اس کی زکوٰۃ پوری ہو گئی. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب جس دن آپ حساب کریں اور 700 پاؤنڈ حساب ہو گیا، ایک تھیلے میں وہ 700 پاؤنڈ گن کر الگ کر کے رکھے. اب اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے تو زکوٰۃ کے تھے ہیں، جب موقع ہوگا دے دیں گے، جو ہم مصرف آگے دے گئے. اور اپنے کاروبار میں لگائے رکھنا اور موقع پہ کبھی $10 دے دیے، کبھی $5 دے دیے، کبھی $25 دے دیے. سال پورا ہو جائے گا اور $700 خرچ نہیں کر سکو گے، $700 خرچ نہیں کر سکو گے. انہیں کاروبار میں سے پیسہ نکال کر دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس تھیلے میں وہ $700 الگ کر دو. اب اس تھیلے میں سے لے کر دینا یہ بہت آسان ہے. غرض میں سمجھائے رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے اندر بھی صبر ہے. اگر صبر نہیں ہے تو آدمی پوری زکوٰۃ حساب کرنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دے سکتا. حج میں بھی صبر ہے، اور حج میں تو اتنا صبر کرنا پڑتا ہے کہ کوئی حساب نہیں. بزنس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. اس میں صبر کیا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ التاجر صدوق الامین. بزنس مین میں تاجر کے اندر 2 صفتیں ہوں، الصدوق الامین، نہایت سچا اور نہایت امانت دار. یہ 2 وصف اس کے اندر ہیں تو وہ تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. معلوم ہوا کہ تجارت میں یہ 2 وصف آسان نہیں ہے کہ نہایت سچا اور نہایت امانت دار. یہ نہایت سچائی کے ساتھ تجارت کرنا اور نہایت امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا، یہ تجارت کا صبر ہے. اور آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں اور مصیبتیں طرح سے آتی ہیں. آدمی کی جان پر آفت آتی ہے، مال پر آفت آتی ہے، اولاد پر آفت آتی ہے، رشتہ داروں پر بیماریاں آفتیں آتی ہیں، جس طرف سے بھی آفتیں آئے ہیں، حتیٰ کہ دین پر آفتیں آتی ہیں. بہت سی مرتبہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام ہیں، آدمی کو اس کے دین کی وجہ سے اس کو قتل تک کر دیتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں فسادات ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے قتل تک کر دیا جاتا ہے. اس وقت بھی صبر ہے. صبر کیا ہے؟ ایک قصہ سناؤں میں آپ کو. جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہوئے تو ماردھاڑ ہوئی تھی، ادھر بھی ماردھاڑ ہوئی تھی، ادھر بھی ماردھاڑ ہوئی تھی. آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے سہارنپور میں ایک مسلمان تھا جو بالکل داڑھی نہیں تھی، ڈڑ منڈا. اس نے داڑھی رکھ لی، فوراً داڑھی رکھ لی. اس زمانے میں جب تقسیم کی خون ریزیاں ہو رہی، داڑھی رکھ لی.
تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کیا داڑھی رکھنے کا وقت ہے؟ اب تو ایسا وقت ہے کہ جس کی داڑھی ہے وہ بھی منڈا رہے تاکہ پہچانا نہ جائے کہ مسلمان ہے، اور تو باولا ہے داڑھی رکھ لی۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھو صبر کسے کہتے ہیں؟ اس نے جواب یہ دیا کہ دیکھو بھائی حالات بہت ڈینجر ہیں، کچھ پتا نہیں ہے کب مارا جاؤں، تو میں نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ اگر مجھے کوئی مارے تو مسلمان سمجھ کر مارے، بے خبری میں نہ مارا جاؤں، مجھے مسلمان سمجھ کر کوئی مارے، اسے میں نے داڑھی رکھی گا۔ یہ وہ صبر ہے، وہ جانتا ہے کہ حالات بہت پریشان کن ہیں، معلوم نہیں کس وقت میں مارا جاؤں، تو بے خبری میں ہی مارا جا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے داڑھی بڑھا لی تاکہ مجھے مسلمان سمجھ کر کوئی مارے اور میں شہید ہوں۔ تو اگر صبر کے بہت لمبے چوڑے دائرے ہیں، صبر کے معنی مضبوط رہنا کسی چیز پر، تو یہ چیز والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے اس روزی میں سے چپکے بھی خرچ کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں، علل اعلان بھی خرچ کرتے ہیں۔ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، وقت بہت ہو گیا ہے، اور ہمارے قاری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ تھوڑا سا وقت لیا جائے گا، قاری صاحب سوچ رہیں گے کہ میرے اعلان کے خلاف کر رہا ہے یہ، اس لیے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں کرتا، اس کی تفصیل آپ لوگ خود ہی کر لیں اپنے ذہن میں۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں، علل اعلان بھی کرتے ہیں۔ دیکھو خرچ کرنا کبھی چپکے سے افضل ہوتا ہے، کبھی چپکے سے خرچ کرنا افضل ہوتا ہے، اور کبھی علل اعلان خرچ کرنا افضل ہوتا ہے، موقع کے اعتبار سے کبھی یہ افضل ہوتا ہے اور کبھی یہ افضل ہوتا ہے۔ تو اگر چپکے سے خرچ کرنا افضل ہو تو چپکے سے کرو، اور علل اعلان خرچ کرنا افضل ہو تو علل اعلان کرو، جیسا موقع۔ کبھی چپکے سے خرچ کرنا افضل ہوتا ہے، جس کو آپ ہیلپ کر رہے ہیں اگر ظاہر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ آپ نے فلاں کی ہیلپ کی تو اسے شرمندگی ہوگی، تو آپ دائیں ہاتھ سے اسے دیجئے، اور آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلنا چاہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے کسے دیا۔ ایک صحابی ہیں، جب ان کو اس زمانے میں گورنمنٹ سے وظیفے ملتے، تنخواہیں ملتی تھی، تو جو وظیفے ملتے تھے تو اپنے مہینے بھر کا پورا سامان خرید کے لا کر گھر رکھ دیتے تھے، اور بقیہ جو پیسے بچ گئے وہ سب ضرورت مندوں بانٹ دیے انہوں نے۔ کسے دیے؟ اللہ جانے کسے دیے۔ بیوی پوچھتی تھی کہ وہ جو آپ کی تنخواہ میں سے جو بچ گئے تھے پیسے وہ کیا کیے؟ تو کہتے میں نے قرض دے دی۔ اپنی بیوی کو کبھی نہیں بتایا تو میں نے کس کو دیے، وہ سب غریبوں کو دے ڈالتے تھے، اور جن غریبوں کو دے ڈالے بیوی تک کو کبھی نہیں بتایا۔ بیوی نے پوچھا تو کہا میں نے قرض دے دی۔ تو کبھی غریبوں کی مدد چپکے سے کرنا یہ افضل ہے۔ اور قومی جو کام ہیں، قومی کاموں میں یہ مسجد بن رہی ہے، مسجد بولو بھائی چندہ، تو اب یہ بولتا نہیں میں چپکے سے کیوں دے گا؟ تو بھائی بہت بڑی رقم دینا چاہتا، تجھے $1000 دیتے ہیں، کھڑا ہو کر بول کے میں 1000 دیتا ہوں، تاکہ تیرے برابر کا جو ہے وہ بھی 1000 بولے، یا تجھ سے بڑھ کر وہ 1200 بولے۔ تو یہاں علل اعلان کھلم کھلا اعلان کر کے دینا کہ بھئی میں $1000 دیتا ہوں، اس میں دوسروں کے لیے ترغیب ہے اور دوسروں کے لیے اچھا راستہ دکھانا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو اچھا راستہ ڈالے گا تو اس اچھے راستے پہ جتنے لوگ چلیں گے ان کا ثواب اس پہلے آدمی کو ملے گا۔ تو جو قومی کام ہوتے ہیں اور ملی کام ہوتے ہیں ان میں جو خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو وہ علل اعلان خرچ کرنے میں فضیلت ہے، اور غریبوں کی جو مدد اور ہیلپ ہے وہ چپکے سے کرنے میں افضلیت ہے۔ تو غرض جیسا موقع ہے ایسا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر علل اعلان خرچ کرنے کا موقع علل اعلان خرچ کرتے ہیں، چپکے سے خرچ کرنے کا موقع چپکے سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 8 باتیں ہوئی، اور 9ویں بات ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ان کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کرے تو اس برے برتاؤ کو وہ ہٹاتے ہیں، دفع کرتے ہیں،
اچھے برتاؤ کے ذریعے، یعنی برے برتاؤ کے جواب میں برا برتاؤ نہیں کرتے، برے برتاؤ کے جواب میں اچھا برتاؤ کرتے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکونوا امعۃ تقولوا ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اساءنا۔ حضور نے فرمایا امعاء مت بنو۔ امعاء کے معنی ہے، حضور نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ بھئی لوگ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو ہم بھی اچھا برتاؤ کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ برا برتاؤ کریں گے ہم بھی برا برتاؤ کریں گے۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ انہوں نے کہا یہ تو دنیا گنبد کی سزا ہے، یہ دنیا گنبد کی سزا ہے، اچھا بولو گے اچھا سنو گے، برا بولو گے برا سنو گے۔ اپنے ہندوستان میں گنبد ہوتے ہیں نہیں، اس گنبد میں بولتے ہیں تو اس میں ایکو پیدا ہوتی ہے، آوازیں باز گشت پیدا ہوتی ہے، تو اس میں آپ بولیے، یا ایک لمبا پائپ ہو اس کو ایک طرف سے بند کر دیجئے اور بند کر کے اس پائپ میں منہ ڈال کر بولیے حضرت جی، تو اندر سے جواب آئے گا حضرت جی، اور کہیے الو کے پٹھے تو اندر سے جواب آئے گا الو کے پٹھے۔ یہ دنیا گنبد کی صدا ہے، اچھا بولو گے اچھا سنو گے، برا بولو گے برا سنو گے۔ حضور نے فرمایا ایسے مت بولو، ایسے مت بنو، امعاء مت بنو۔ کیا ہم تو دنیا، لوگ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے ہم بھی اچھا برتاؤ کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ برا برتاؤ کریں گے ہم بھی برا برتاؤ کریں گے۔ حضور نے فرمایا ایسا مت بنو، بلکہ ان احسن الناس احسنوا، اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو بھی اچھا برتاؤ کرو، اور لوگ تمہارے ساتھ برا برتاؤ کریں تو بھی اچھا برتاؤ کرو۔ تو ہمیشہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے تو اس برے برتاؤ کا جواب برا برتاؤ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، برے برتاؤ کا جواب اچھا برتاؤ ہے۔ برے برتاؤ کا جواب اچھا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ بہت مثالیں ہیں، میں کہاں تک مثالیں دوں، ایک چھوٹی سی مثال لو۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال رات اور دن محنت کی تھی، کیا نتیجہ نکلا؟ 100-200 آدمی مسلمان ہوئے، اور اتنی مشقتیں مسلمانوں پر اور حضور پر آئی کہ مسلمان حبشہ ہجرت کر مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، وہاں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور حضور اور صحابہ وہاں سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور ہو گئے، اور مدینہ میں بھی جا کر چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ 8 سال تک مکہ والے برابر لڑتے رہے، آ کر مدینہ پر حملے کرتے رہے، آ کر مدینہ پر حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، جب حضور کا لشکر مکہ میں داخل ہوا تو مکہ میں اعلان کیا گیا جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دے اسے امان، جو ہتھیار نیچے رکھ دے اسے امان، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان، جو مسجد حرام میں آ جائے اسے امان، یہ سب اعلان کیے گئے تھے۔ تو لوگوں کو اطمینان نہیں تھا، کیونکہ 13 وہ اور 8 21 سال سے وہ حضور کا خون پینے کے در پہ تھے، یہ مکہ والے 21 سال سے حضور کا خون پینے کے در پہ تھے۔ آج حضور فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں، وہ ان کے کلیجے دہل رہے تھے کہ آج یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ اس لیے لوگوں کو گھر میں اطمینان نہیں تھا کہ گھر میں رہیں گے مارے جائیں گے، ہتھیار رکھنے پر اطمینان نہیں تھا، تو سارا مکہ مسجد حرام میں بھر گیا تھا، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ کعبہ کا احترام سبھی کرتے ہیں اور کم سے کم کعبہ کے پاس ہم نہیں مارے جائیں گے، تو سارا مکہ یہاں ٹھٹ بھرا پڑا ہے۔ حضور فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور حضور مکہ میں تشریف لائے اور سب کے بیچ میں سے کعبہ شریف کے اندر گئے اور تمام اندر بت سے مورتیاں وہ توڑ دی، باہر کی مورتیاں توڑی، اندر دیوار پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھی، اسے کھرچ کر کے وہ سب دھو کر کے صاف کی اور زمزم کا پانی لا کر حضور نے کعبہ کو غسل دیا اور کعبہ کو غسل دے کر حضور باہر تشریف لائے۔ اور کعبہ کا دروازہ تو اونچا ہے، قد آدم اونچا ہے، اس دروازے پر کھڑے ہو کر حضور نے تقریر شروع فرمائی اور فرمایا کہ اے مکہ والو، بتاؤ کیا سوچ رہے ہو، میں آج تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں گا۔ اے مکہ والو، بتاؤ کیا سوچ رہے ہو، آج میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں گا۔ سارا سناٹا، کوئی صاف سنگ گیا، بولنے کی ہمت نہیں۔
कुछ समझदार खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अखुन करीमुन वही वब्न अखिन करीमिन, उन्होंने कहा कि आप शरीफ भाई हैं और आपके अब्बा भी शरीफ थे। बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने कहा आप हमारे शरीफ भाई हैं और आपके अब्बा भी हमारे शरीफ भाई थे। हुजूर ने फरमाया इज़हबू फअंतुम तुलका ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, हुजूर ने फरमाया जाओ सबको माफ कर दिया और ऐसा माफ कर दिया कि जिंदगी में कभी पिछली बात याद भी नहीं करूंगा और पिछली बात याद करके कभी शर्मिंदा भी नहीं करूंगा, जाओ ऐसा माफ कर दिया। क्या न, देखो ये है बुरे बर्ताव को अच्छे बर्ताव से हटाना। उन्होंने 21 साल हुजूर के साथ क्या किया था और हुजूर ने एक जुमले में उसका क्या जवाब दिया। नतीजा क्या निकला मेरे भाइयों? नतीजा उन 21 सालों में शायद 200 आदमी मक्का के मुसलमान नहीं हुए थे। 21 सालों की मेहनतें, लड़ाइयां लड़ने के बाद भी शायद 200-300 आदमी मुश्किल से मुसलमान हुए थे और हुजूर ने ये अच्छा बर्ताव किया और सबको माफ किया। उस दिन सूरज गुरूब नहीं होने पाया था कि सारा मक्का मुसलमान हो गया। सूरज गुरूब होने से पहले पहले मक्का में कोई काफिर नहीं रहा था। क्यों? उस अच्छे बर्ताव का ये असर पड़ा। कोई मामूली बात है कि जिसके पीछे 21 साल तक जिसके पीछे रास्ते में कांटे बिछाए हों और वो एक जुमले के अंदर माफ कर दे, कितना बड़ी शख्सियत होगी उसके, क्या उसके मोरल और अखलाक का असर पड़ेगा। इतना असर पड़ा कि शाम होते होते अभी सूरज गुरूब होने नहीं पाया था कि सारा मक्का इस किनारे से उस किनारे से सब मुसलमान हो गए। तो मेरे भाइयों, बुराई के बदले में अच्छा बर्ताव करना ये तो बड़ा शानदार रिजल्ट लाता है और ये वो आखिरी बात 9वीं है जो समझदार लोगों के अंदर होनी जरूरी है। उलाइका लहुम उक़बद्दार, अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग जिनके अंदर ये 9 बातें हैं उनके लिए इस दुनिया का शानदार रिजल्ट है। इस दुनिया का शानदार रिजल्ट क्या है? 3 बातें हैं। जन्नात अद्न, हमेशा रहने के बागात मिलेंगे, गार्डन्स, बागात, और वो बागात भी कभी खत्म होने वाले नहीं, सदा बहार और हमेशा हमेशा उनमें रहना, वही जन्नत जिसे कहते हैं। एक तो जन्नत है इस दुनिया से गुजरने के बाद, आखिरत में इन 9 बातों के नतीजे में उनको सदा बहार हमेशा रहने के बागात और जन्नतें मिलेंगी। दूसरी चीज यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम। दूसरी बात यह है कि मोमिन अपने अमल से जिस दर्जे में जन्नत के पहुंचा होगा उसके माँ बाप, उसकी बीवियां और उसकी बिला वास्ता औलाद, लड़के लड़कियां बिला वास्ता औलाद, ये सब अगर उनमें जन्नत में पहुंचने की सलाहियत और नेकी के हैं, जन्नत में पहुंचने के काबिल हैं, तो चाहे उनके अमल कमतर हैं उनको भी उसी दर्जे में पहुंचा दिया जाएगा। ये शर्त है कि माँ बाप में से अगर वो जन्नत के काबिल ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप काफिर था तो जन्नत में पहुंच ही नहीं सकता, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दर्जे में कहाँ पहुंचेगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, वो जन्नत में जाने की सलाहियत ही नहीं रखता, वो नूह अलैहिस्सलाम के दर्जे में कहाँ से पहुंचेगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, वो जन्नत में जाने की सलाहियत ही नहीं रखती, तो उनके दर्जे में कहाँ से पहुंचेगी। तो फरमाया मन सलाह मिन आबाइहिम, जो जन्नत में जाने की सलाहियत रखते हैं तो वो उनके माँ बाप में से हों या औलाद में से हों या बीवियों में से हों, ये सब उन्हीं के दर्जों में उन्हें पहुंचा दिया जाए, चाहे उनका अमल कम तर हो। देखो मसला समझ लो, नसब नेकों के लिए आखिरत में काम आएगा, नेकों के लिए आखिरत में नसब काम आएगा। देखो नसब फायदा पहुंचा रहा है कि बेटे ने अमल कम किया था, बाप के दर्जे में पहुंचा दिया गया, बीवी ने अमल कम किया तो शौहर के दर्जे में पहुंचा दिया, माँ बाप ने अमल कम किया था बेटे के दर्जे में पहुंचा दिया। देखो नसब काम आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है? जन्नतियों के हक में नसब काम आ रहा है। तो नेकों के हक में आखिरत में नसब फायदा देगा
اور بدوں کے حق میں کوئی نسب فائدہ نہیں دے گا آخرت میں. نوح علیہ السلام کے اور ان کے بیٹے میں باپ بیٹے کا نسب ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ میں باپ بیٹے کا نسب ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی میں میاں بیوی کا رشتہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ قاعدہ کلی یاد رکھو کہ بدوں کے لیے نسب آخرت میں مفید نہیں ہے. اور قرآن کریم میں فلا انساب بینہم یومئذ, لوگوں کے درمیان میں نسب کچھ کام نہیں دیں گے. یہ نسب کچھ کام نہیں دیں گے, یہ کہاں بدوں کے حق میں. اور نیکوں کے حق میں, نیکوں کے حق میں نسب کام دیں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, دو باتیں ہیں. تیسری بات کیا ہے؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تیسری چیز یہ ہے کہ چاروں طرف سے فرشتے بار بار جنتیوں کے پاس آئیں گے, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. فرشتے سلام کرنے جنتیوں کو آئیں گے, ہر دروازے سے, ہر دروازے چاروں طرف سے فرشتے آ رہے ہیں سلام کرنے, جنتیوں کو سلام کرنے. اور سلام کیا کریں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم, جو دنیا میں تم نے صبر کیا ہے, دین کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہیں, اس کے بدلے میں اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے سلامتی ہے. فنعم عقبی الدار. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ آخرت کی کتنی شاندار کامیابی ہے, بتاؤ کتنی شاندار کامیابی ہے آخرت کی. مگر آخرت کی یہ شاندار کامیابی, جو تین چیزیں آخرت میں ملنے والی ہیں, یہ ان لوگوں کو ملنے والی ہیں جن کے اندر اس دنیا کے اندر 9 باتیں ہیں, اور وہی خالص سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں اور عقل رکھنے والے ہیں, ان کو وہ چیزیں میسر آنے والی ہیں. اللہ تعالی ہم کو وہ اچھی سمجھ عطا فرمائے اور یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما, یا اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اعمال اسلام پر ہمیں مضبوط فرما, اور اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرما. یا اللہ ہم آپ سے جنت اور جنت کی نعمتوں کی درخواست کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما, اور اے اللہ ہم جہنم اور جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے ہمیں بچا, یا اللہ سکرات کی سختیوں سے ہمیں بچا, یا اللہ موت کی آفت سے اور سختی سے ہمیں بچا, یا اللہ منکر نکیر کے سوال کی سختی سے ہمیں بچا, یا اللہ دجالی فتنوں سے اور نئی تہذیب کے فتنوں سے اور مال اور حسن کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی